السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا۔ اس کو شروع سے لے کے آپ آخر تک دیکھیں، یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ پیدا کر دے گا۔ دیکھیے، آج میری گفتگو کا ٹاپک ہے کورونا ویکسین سے متعلق۔ کورونا ویکسین سے متعلق افواہیں چل رہی تھیں کہ اس کے اندر جو کفار ہیں وہ خنزیر کے اجزاء ملا رہے ہیں۔ کیا یہ کورونا ویکسین مسلمانوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ تو اس بارے میں تمام مسلمانان اہل سنت والجماعت اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ علماء کرام کی رہنمائی ہمیں مل جائے، شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس بارے میں کسی اسلامی بھائی نے فتویٰ پوچھا، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین؟ کورونا ویکسین کے متعلق افواہ یہ ہے کہ اس میں خنزیر کے کچھ اجزاء استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو مسلمانوں کو ویکسین لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ تو دیکھیے کیا جواب دیا گیا۔ الجواب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کورونا ویکسین سے متعلق جو شبہات ذکر کیے گئے وہ محض شبہات ہیں۔ شبہات کی بنیاد پر کسی چیز کو ناپاک یا حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اس بات کو صد اور ثابت کرنے کے لیے در مختار سے ایک عبارت کو اس فتوے میں نقل کیا گیا ہے۔ وہ عبارت یہ ہے، فلا یحکم بنجاستها قبل العلم بحقیقتها۔ کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے سے پہلے اس کے نجس ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دوسری عبارت یہ نقل کی ہے، من شک فی انائہ او ثوبہ او بدنہ اصابتہ نجاست او لا فہو طاہر ما لم یستیقن۔ مطلب یہ ہے اس عبارت کا کہ جو بھی انسان وہ یہ شک کرے کہ اس کے بدن میں اور اس کے کپڑے میں اور اس کے برتن میں نجاست لگ گئی ہے یا نہیں، تو وہ پاک ہے جب تک اس چیز کا یقین نہ ہو جائے۔ اور دوسری عبارت یہ نقل کی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، قضا ما یتخذو اہل الشرک کالثمن والخبز والاطعمۃ والثیاب۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ محض شبہات کی بنیاد پر کسی چیز کو ناجائز یا حرام نہیں کہا جا سکتا۔ پھر آگے لکھتے ہیں اس فتوے میں، پھر کورونا ایک خطرناک بیماری ہے جس سے کثرت کے ساتھ انسانی جانیں ہلاک ہو چکی ہیں، اور جبکہ ماہرین نے ویکسین کی تیاری کی ہے جس سے غالب گمان ہو کہ اس کے استعمال سے انسان کورونا جیسی خطرناک بیماری سے نجات پا سکتا ہے، تو اگر یقین سے بھی معلوم ہو کہ اس میں خنزیر یا کسی دوسری حرام اشیاء کے اجزاء ڈالے گئے ہیں تو بطور دوا اس ویکسین کا استعمال مسلمانوں کے لیے جائز ہوگا، مسلمان اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بات کو انہوں نے صد کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے قرآن عظیم و فرقان حمید کی آیت کریمہ کو پیش کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر یہ اس میں تحریر کیا گیا کہ اس آیت کریمہ کے متعلق فقہ اسلامی کی مشہور کتاب نہایہ میں ہے، یجوز ان علم فیہ شفاء ولم یعلم دواء آخر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے، یعنی اس چیز کا، یعنی ناپاک چیز کا یا جو خنزیر کے اجزاء اس میں ڈالے گئے ہیں اس چیز کا استعمال کرنا جائز ہے اگر وہ یہ جانتا ہو کہ اس کے اندر شفا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب یہ اس صورت میں جائز ہے، یہ اس صورت میں جائز ہے جب کہ دوسری دوا نہ جانتا ہوں۔ اسی طریقے سے اس فتوے کے اندر بہت ساری عبارتیں نقل کی گئی ہیں کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے لیے
اس ویکسین کا استعمال کرنا جائز ہوگا جس میں خنزیر کے اشیاء یا دوسری حرام اشیاء کے اجزاء ڈالے گئے ہوں، اس ویکسین کا استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے جائز ہوگا۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک آیت اور اس سے متعلق ایک عبارت اور بھی بہت ساری عبارتیں نقل کی ہیں۔ مطلب یہ پورے فتوے کا مطلب یہ ہے کہ محض شبہات کی بنیاد پر اس ویکسین کو حرام یا ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری چیز انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر اس میں حرام چیز یا خنزیر کا اجزاء ڈالے بھی گئے ہوں اور اگر یقین ہو اس سے کہ اس وبا سے انسان کو بچایا جا سکتا ہے تو اس کا استعمال مسلمانوں کے لیے جائز ہوگا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فتویٰ جو دیا گیا ہے اس فتوے پر نظر ثانی کر لی جائے، کیونکہ اس فتوے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسری دوا مہیا نہ ہو اور دوسری دواؤں کا لوگوں کو علم نہ ہو، ڈاکٹروں کو علم نہ ہو، تو یہ پھر اس ویکسین کو استعمال کیا جائے گا جس میں خنزیر کے اجزاء ڈالے گئے ہوں یا کسی حرام چیز کے اجزاء ڈالے گئے ہوں۔ یہ جب ہی ہے اس کا استعمال کرنا جائز جب کہ کوئی دوسری دوا نہ ہو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویکسین سے متعلق ہم بہت ساری دوائیں جانتے ہیں، ہمارے علماء کرام جانتے ہیں، ڈاکٹر بھی جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ کوئی یہی ویکسین ضروری تھوڑا ہی ہے کہ اسی کو استعمال کیا جائے، کیونکہ ہمارا دل تو لیتا نہیں کہ اس ویکسین کے شبہات کی بنیاد پر بھی اگر شبہ بھی ہو جائے، جب بھی انسان کا دل نہیں لینا چاہتا ایسی دوا کو کہ جس کے اندر حرام اشیاء یا ناپاک اشیاء اس کے اندر ملی ہوئی ہوں۔ کیونکہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی اس وبا کو دور کرنے کے لیے کون سی دوا استعمال کی جائے تو میں بہت ساری دوائیں بتا سکتا ہوں۔ روحانی دوائیں بھی ہیں کہ ایک روحانی دوا یہ ہے کہ پانی لیا جائے اور پانی پر لینے کے بعد میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لی جائے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے امید قوی ہے، یقین ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے اس مہلک مرض سے اور بیماری سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے تو بہت ساری دوائیں ہیں، مالا مال ہیں، کتابوں میں لکھا ہے بہت دوائیں ہیں، اور اللہ پاک نے حلال رزق میں حلال چیزوں میں شفا رکھی ہے، حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے۔ تو ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے اضطراری حالت کا کہ ہم جو ہے اس ویکسین کو استعمال کریں جس میں حرام اشیاء ڈالی گئی ہیں۔ شبہ بھی ہے تو بھئی شبہ سے بھی بچنا یہ بھی تقوی کا کام ہے، تو اس سے بچا جائے۔ اور ہمارے علماء کرام ایک ہو کے فتویٰ دیں، کوئی تو فتویٰ جائز ہونے کے دے رہے ہیں اور کوئی فتویٰ جو ہے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں اور ڈیبیٹ پہ آ کر کے جو ہے اپنی مذمت کروا رہے ہیں۔ علماء کرام کو چاہیے کہ آپس میں اکٹھا ہوں، اکٹھا ہونے کے بعد میں پھر اس پہ بحث کریں۔ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا حل نکل آئے گا، اور حل یہی ہے کہ اس ترقی کے دور میں بہت ساری دوائیں ایسی ہیں کہ جس میں حرام اشیاء نہیں ڈالی جاتی ہیں اور خنزیر کے اجزاء نہیں ڈالے جاتے ہیں، اور ان دواؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اور وہ طیب بھی ہیں، پاک بھی ہیں۔ اور مسلمانوں کو کہا جائے، علماء کرام ان کو حکم دیں کہ مسلمان اس چیز کو نہ لیں، اس ویکسین کو نہ لیں، کیونکہ اس میں شبہ ہے، اور جس میں شبہ ہو گیا انسان کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو لینے کا دل نہیں کرتا ہے۔ ہمارے علماء کرام جو ہے میدان عمل میں بھی نکل کر کے آئیں، خالی یہی نہیں کہ کسی نے سوال کیا تو جواب دے دیا اور فتویٰ تحریر کر کے نقل کر کے دے دیا، کیونکہ علماء لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں قوم کے بارے میں، ان کے حاکم ہوتے ہیں، وہ اس چیز سے بچنے کا حکم دیں۔ جیسا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے جو ہے آنکھ کا آپریشن کرایا تھا تو وہ انجیکشن جو لگایا جاتا ہے جو ممنوع تھا شرعاً لگانا، اس کو آپ نے نہیں لگایا تھا، حضور مفتی اعظم ہند نے بھی نہیں لگوایا تھا۔ تو یہ تقوی کی باتیں ہیں، تو علماء کرام مسلمانوں کو تقوی کرنے کا حکم دیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو علماء کرام کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی سوال کرے تو عبارتیں نقل کر کے فتویٰ تحریر کر کے دے دیں۔ بات یہ ہے کہ میں اس فتوے کو حق مانتا ہوں، جو عبارتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں بالکل صحیح لکھی ہوئی
ہوئی ہیں اور حرف بہ حرف لکھ دی گئی ہیں، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، میں اس سے انکار نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں علماء کرام کا صرف یہی کام نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو ایسی چیزیں جس میں شبہ بھی ہو ان سے بھی روکنے کا حکم عطا فرمائیں، انہیں منع فرمائیں اور اس سے روکیں، اور مسلمانوں کو حلال و طیب کھانے کا حکم دیں۔ اگر ابھی راستہ کھول دیں کہ بھئی ایسی دوا کہ جس میں حرام چیز ملی ہو یا خنزیر وغیرہ کے اجزاء ملے ہوں، اس کو بالکل یقین کے ساتھ کھا لینا جائز ہے، ایسا اس طرح حکم نہ دیں، بلکہ اس طرح حکم دیں کہ بھئی یہ چیزیں کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس ترقی کے دور میں بہت ساری ایسی دوائیں مہیا ہیں کہ جس میں یہ حرام اشیاء نہیں ڈلی ہوئی ہیں، انہیں کھائیں، ورنہ اگر یہ دوائیں بھی نہ کھائیں تو آپ کے لیے تو قرآن عظیم و فرقان حمید ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کلام الہی ایسا کلام ہے کہ یہ روحانی طور پر بھی شفا دیتا ہے، یعنی یہ لوگوں کے لیے شفا ہے ہر طریقے سے، یعنی جسمانی طور پر بھی شفا ہے اور بیماری کے طور پر بھی شفا ہے، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی لوگوں کو شفا دیتا ہے بیماری سے بھی۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ہمارے علماء کے درمیان اتفاق اتحاد عطا فرمائے اور سارے مشورے کے ساتھ جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قوم کے بارے میں میدان عمل میں نکل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو کفار ہمارے علماء کی مذمت کر رہے ہیں اس سے ہمارے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کے منہ بند ہو جائیں، مذہب اسلام کی حقانیت کو قبول کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اگر یہ گفتگو میری پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔